قيوما سميعا بصيرا وعلى آله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالو شمع نبوت و رسالت کے شہدائیوں طاہر پیا و سرکار ملت کے جانثاروں، آئیے ہم سب بلا تاخیر و تمہید کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں ملا اچھا صلہ، ہمیں ملا اچھا صلہ، دشمنوں سے پھر ہمیں کیا گلا۔ دشمن کل بھی تھا نیلا اور آج بھی ہے پیلا پیلا۔ دشمن کل بھی تھا نیلا اور آج بھی ہے پیلا پیلا۔ الحمدللہ میں آپ حضرات کے سامنے کسی کا دل جلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ان سچے اور محبوب بندوں کا ذکر کرنے کے لیے کچھ وقت کے لیے میں آیا ہوں، تاکہ آپ حضرات سمجھ جائیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ آدمی تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے حسد کرنے والے نہیں ہوتے۔ بچے اسی درخت پر پتھر پھینکتے ہیں جس پر آم ہوتا ہے، بیر ہوتا ہے، کھجور ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا منشا اور مطلب یہ ہے جس درخت پر پھل ہوتا ہے بچے اسی درخت پر پتھر مارتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو اچھا آدمی ہوتا ہے، کامیاب آدمی ہوتا ہے، کامران آدمی ہوتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، یہ لوگوں کی فطرت ہے کہ اسے آگے بڑھنے نہیں دیتے بلکہ کھینچے ٹانی میں لگے رہتے ہیں۔ حاسدین حسد کر کر کے پریشان ہیں اور ہم اللہ والوں کا ذکر و اذکار سجا سجا کر آج بھی چمک رہی ہیں، الحمدللہ قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ ایک چیز میں نے دھیان کیا، میں نے دیکھا، میں تقریر کرنے کے لیے آیا نہیں ہوں بلکہ میں آپ لوگوں کی محبت کو ایک اینٹی بائیوٹک دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ اور محبت آپ کے سینے میں جو ہے اجاگر ہو جائے۔ میرے 5 بیٹے ہیں، ایک لڑکا اگر اچھا کام کر کے آتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، خوشی ملتی ہے کہ میرا لڑکا اچھا کام کر کے آیا، چلو میرا نام روشن کیا، ہے کہ نہیں؟ میرا لڑکا اگر اچھا کام کر کے آیا تو مجھے خوشی ملی، اور میرا لڑکا اچھا کام کیا تو مجھے خوشی تو ملی، مگر میرے بیٹے کو اگر کسی نے خوش کیا تب بھی مجھے خوشی ملتی ہے۔ دنیا کی تالا سے، دنیا والوں کے نگاہ سے یہ مت سمجھنا کہ یہ دنیا کی تالا جو ہے، یہ دنیا کی تالا جو ہے ہماری محبت کو روک لے گی، یہ دنیا کے فتنے جو ہے ہمارے محبت کو جو ہے دبا دے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دلوں پر طاہر پیا کی محبت کل بھی اجاگر تھی اور آج بھی اجاگر ہے۔ ہمارے سینے میں طاہر پیا کی محبت اس قدر موجیں مار رہی ہے، قسم خدا کی اگر ہم ان کی اور محبت میں اجاگر ہو جائیں تو ہمارا سینہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ محبت کا کوئی جگہ، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، محبت کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے،
نہ وقت مقرر ہے نہ جگہ مقرر ہے، بلکہ محبت کرنے والے جب بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرماتا ہے، اور مولا کے بارگاہ میں ہم لوگوں کی یہ دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ آج طاہر پیا کے روضے پر تالا تو لگا ہے، مگر آج ہم نصر پیا کے چوکھٹ پر بیٹھ کر طاہر پیا کے عرس منا رہے ہیں۔ بچاؤ طاہر پیا کے لال نصر پیا، ان کے چوکھٹ پر بیٹھ کے ہم طاہر پیا کا عرس منا رہے ہیں۔ کیا طاہر پیا ہم سے خوش نہیں ہے؟ کیا نصر پیا سے خوش نہیں ہے؟ سمجھنے والوں سمجھ جاؤ، محبت کے لیے نہ وقت نہ جگہ، بلکہ آپ کے دل میں جس قدر محبت اجاگر ہوتی ہے اجاگر کرتے رہو، مولا کی مدد ملتی رہے گی۔ دشمن کل بھی زیر تھا، آج بھی زیر ہوتا رہے گا۔ محمد فیض الرحمن صاحب کا داماد۔ اللہ کا ولی صرف ایسے ہی ولی نہیں بن جاتا، فنا فی الرسول ہونا پڑتا، فنا فی اللہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء کرام سے اتنا خوش ہوا کہ مولا تبارک و تعالی نے ان کے سروں پر ولایت کا تاج عطا فرما دیا ہے، اور ہم ایسے خوش نصیب ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے ہمیں حضور طاہر پیا کے بعد حضور نصر ملت، اس کے بعد حضور فخر ملت، مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طرح چلتا رہے قیامت تک سلسلہ و سلسلہ۔ سلسلہ عالیہ قادریہ طاہریہ ایک ایسا سلسلہ ہے، ایسا پاک و صاف سلسلہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی سلسلہ عالیہ قادریہ طاہریہ کو اگر غلط ثابت کر دے، ٹھٹولی کرنے والے بہت ٹھٹولی یعنی بہت مذاقیہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ تمہارا کون سا سلسلہ ہے، میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سلسلہ طاہریہ قادریہ عالیہ کو غلط ثابت کرو، میں تمہیں غلط ثابت کروں گا کہ تم چھچورے ہو، میں تمہیں غلط ثابت کروں گا کہ تم چھچورے ہو۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کو جس نے نہیں جانا وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے کہ ایک چلو ڈوب کر یعنی پانی میں ڈوب کر کے اسے مر جانا چاہیے۔ سلسلہ عالیہ کو نہیں جانتا ہے، سلسلہ قادریہ کو نہیں جانتا ہے، اور یہاں تک کہ سلسلہ طاہریہ زبدۃ المحققین صوفیہ باصفا حضور طاہر ملت مجاہد ملت نے حضور طاہر ملت کی جو تعریفیں کی ہیں، سرکار ملت نے حضور طاہر پیا کی جو آپ نے یعنی تعریفیں کی ہیں، آج تم نے کیا سمجھا کہ دنیا کے تالا سے جو ہے ہماری محبت طاہر پیا کے لیے کم ہو جائے گی؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اسے تم دور کرو۔ محبت ہم کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ آج طاہر پیا دلہا بنا ہے اور ہم سب ان کے باراتی ہیں۔ عرس کا معنی سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ عرس کا معنی شادی کے ہے، عرس کا معنی کیا معلوم ہے؟ شادی کے۔ آج دلہا ہے طاہر پیا اور ہم باراتی ہیں، جس کا دلہا اتنا مبارک ہے اس کے باراتی کتنا مبارک ہے۔ ادھر جشن سجا ہے تو اور کہیں جلنے کی بو آ رہی ہے۔ ہمیں کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں جہاں بھی جو جگہ مل جائے ہم اپنے محبوب کا یاد سجا لیتے ہیں۔ نبی اللہ ولی اللہ، ہم کسی نبی کو کسی صحابہ کو کسی ولی کو اللہ نہیں کہتے۔ نبی اللہ ولی اللہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے ولی اللہ کے ولی۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کا فلانا، دیکھا جائے تو اس کی فطرت میں گندگی ہے۔ دیکھو نماز میں ہی جھوٹ، غیبت، ریاکاری، فتنہ، فساد۔ طاہر ولی اللہ نے اپنی زندگی کو دین کے خدمت میں جو ہے صرف کر دیا۔ کچھ دنوں کی جو ہے پابندیاں، کچھ دن کی جو ہے یہ
فتنے اور فساد. ورنہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کے ساتھ ہے اور اللہ کے ولیوں کے صبر کا انتقام لے رہا ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت جب جوش میں آئے گی تو یاد رکھیں ایک نہ ایک دن پٹاسپور کے سرزمین پر یہ سلسلہ طاہریہ عالیہ قادریہ اس قدر چمکے گا کہ لوگ پے در پے حضور نصر ملت کے بارگاہ میں ہوں گے, حضور طاہر پیا کے بارگاہ میں ہوں گے. پھر اس وقت جو ہے دشمنوں کا نام و نشان تک مٹ گیا ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمارے دشمن کو اور حیات دے اور عمر دے. ہمیں دشمنوں سے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. مولا میرے طاہر پیا کو جس قدر تو نے بلند کیا ہے اور ان کے تمام مریدوں کو اسی قدر جو ہے مولا بلند کر دے اور نماز کا اور روزے کا پابند بنا دے, شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دے, تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ ان کے غلاموں میں اس قدر پابندیاں ہیں تو ان کے ولی کا عالم کیا ہوگا. جو لوگ حضور طاہر پیا کو اپنے نگاہوں میں دیکھے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھا, تصویر بھی نہیں ہے, جو اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں, پھر اس کے بعد حضور نصر ملت کو بھی جس نے دیکھا, میں نے بھی دیکھا تصویر میں, یہ ڈیجیٹل دنیا ہے, تصویر میں نے دیکھا, ایسا لگتا ہے ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے ان کے چہرے کے سامنے میں دنیا کی کیا مثال دوں, کشمیری سیب سے بھی زیادہ انمول ہے. دنیا کی کیا مثال دوں. بتاؤ ابھی تک جنہوں نے نہیں سمجھا وہ خسارے میں ہیں کہ ہم خسارے میں ہیں. ہم کل بھی اللہ کے ولیوں سے اپنا کشکول بھرتے تھے اور آج بھی بھر رہے ہیں. ہم کل بھی اللہ کے ولیوں کے در سے اپنے کشکول کو بھرتے تھے اور آج بھی ہم اپنے کشکول کو بھروا رہے ہیں. اس میں تمہارا کیا ہو رہا, تمہارا کیا جا رہا ہے؟ تم تو کل بھی خالی تھے اور آج بھی خالی ہو. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ جو شعر میں کہنے جا رہا ہوں آپ حضرات بالکل بغور سماعت فرمائیے گا. طاہر پیا کے آنکھ کا تارا, طاہر پیا کے آنکھ کا تارا, ایک ایک لفظ کو آپ کو سمجھنا ہے. طاہر پیا کے آنکھ کا تارا, جس کے دیدار کو زمانہ ترسے سارا, جس کے دیدار کو زمانہ ترسے سارا, اور نصر پیا ہے الفت ہمارا, نصر پیا ہے الفت ہمارا, مرے گا دشمن جل جل کے ہمارا, مرے گا دشمن جل جل کر کے ہمارا. تو محترم حضرات ہمارا کچھ نہیں بگڑتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دشمنوں کو مولا اور حیات دے تاکہ وہ دیکھیں آج ہم جس قدر حضور طاہر پیا کا عرس منا رہے ہیں, پھر نصر پیا کا عرس منائیں گے, اسی طرح ہم مناتے رہیں گے اور جن کو جلنا ہے وہ جلتے رہیں. ہمیں کسی سے کوئی پرواہ نہیں, ہم اللہ والے ہیں, ہم اللہ کے ولی والے ہیں, اور اللہ والے, اللہ کے ولی والے, اللہ کا کرم اور ولی کا جو ہے ان کی شان کرم ہم سبوں پر ہوتی ہے. آج ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور فخر ملت ہم لوگوں کے درمیان ہیں. آج حضور نصر ملت کے دیار محبت پر ہم بیٹھے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات صرف نماز و روزے کی پابندی کر لیں, شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دیں. قسم خدا کی ہم چند ہیں مگر ان پر بھاری ہیں. وقت آئے گا تو کندھے پر چڑھ کر اذان دے دیں گے, لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں. اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں غلط ثابت کرو, ہم غلط ہیں تو ہمیں غلط ثابت کرو.
اگر ہم صحیح ہیں تو آؤ مل جاؤ. ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں, ہم محبت والے ہیں, اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ محبت کا پیغام دیتے ہیں. جہاں آپ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, میری طاقت جہاں ختم ہو جاتی ہے, جہاں جناتوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, جہاں پر یعنی دنیا کے اور مخلوقات کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, وہیں سے ایک اللہ کے ولی کی طاقت شروع ہوتی ہے. وہیں سے اللہ کے ولی کی طاقت شروع ہوتی ہے. آپ نے سنا ہے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ درج ہے. سورہ نمل میں بلقیس کا واقعہ ہے. بلقیس کا تختہ یعنی جناتوں کو بھی حکم ہوا اور مخلوقات کو بھی حکم ہوا کہ میرے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے میرے تخت کو یہاں سے وہاں لے جایا جائے, تب میں مان لوں گی. جنات نے اپنا یعنی سانس کو روک لیا اور مخلوقات نے روک لیا, مگر ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ ہاں آپ پلک جھپکو, میں آپ کے تخت کو جو ہے یہاں سے وہاں پہنچا دوں گا. تو پتہ یہ چلا کہ بلقیس اپنے پلک کو جھپکتی ہے, اتنے میں وہ اللہ کے ولی جو ہے وہ تختہ کو یہاں سے وہاں لے آتے ہیں. تو پتہ کیا چلا, اللہ کے ولی جن کی حکومت آگ پر ہے, پانی پر ہے, اگر وہ چاہیں تو آپ کو یہاں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں یا کہیں سے یہاں لا سکتے ہیں. یہ اللہ والوں کے اندر جو طاقت مولا نے دی ہے, نہ یہ جنات کو یہ طاقت ہے, نہ آپ کو ہے, نہ ہمیں ہے, نہ اور دنیا کے کسی انسان کو ہے. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں صرف ایسے ہی نہیں ولی بن جاتے ہیں. آپ حضور طاہر پیا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو, نہ آپ نے دن دیکھا, نہ رات دیکھا, نہ آپ نے صبح دیکھا, نہ دوپہر دیکھی. جب بھی دن کی باتیں آتی تھی, خدمت کرنے کا حکم ہوتا تھا, آپ چل پڑتے تھے. اسی کا نام تو اللہ کا ولی ہے. آج جاؤ کسی مولوی کے پاس, وہ تاریخ دے گا, وہ وقت بتائے گا, مگر اللہ والے جب بھی آپ یاد کرو ان کی خدمت کو جاؤ, وہ فوراً ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. آج لوگ نذرانہ مانگتے ہیں. حضور سرکار ملت کو آپ جانتے ہیں, آپ پانی مطر کے دیتے تھے, تیل پھونک کر کے دیتے تھے, تعویذ دیتے تھے, مگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حضور سرکار ملت دیتے تھے. کیا کسی کو یہ پتا ہے کہ کسی کو سرکار ملت نے کہا کہ میں پانی دے رہا ہوں تو 200 روپیہ لوں گا؟ سنا ہے؟ آج کوئی مولوی ہے جو تعویذ دے کر کے پیسہ نہ لے؟ آج مولوی کہتا ہے کہ وہ ایسے ہیں, ویسے ہیں, فلاں ہے, امکا ہے, ڈھمکا ہے. میں تو کہتا ہوں اگر تیری ماں نے تجھے دودھ پلائی ہے تو آ مقابلہ کر اور غلط ثابت کر. کوے کا کام ہے کائیں کائیں کرنا اور کتے کا کام ہے بھونکنا, اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑنے والا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 نفوس قدسی کو لے کر کربلا کے میدان میں, ایک طرف 22,000 کا لشکر یزیدی, ادھر بھی اذان, ادھر بھی اذان, ادھر بھی تلاوت, ادھر بھی تلاوت. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ادھر بھی اذان, ادھر بھی اذان, ادھر بھی تلاوت, ادھر بھی تلاوت, ہم تمہیں حق مان لیں گے؟ ہرگز نہیں. پہلے تم ثابت کرو کہ سرکار ملت حق ہے کہ غلط ہے. مذاق اڑا رہے ہو, تمہارا داستان مٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. تمہاری تمام شہرت جو ہے برباد ہو جائے گی, مگر زندگی میں کبھی بھی جو ہے غلط ثابت کر پاؤ گے. ایک مثال دوں آپ کو, اگر کلام مجید کا ایک پنہ اگر کیچڑ پر اگر پڑا ہو, آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن شریف کا پنہ ہے, کیچڑ پر ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اسے اٹھا کے کیا کریں گے؟ بولیے نا. آپ اسے اٹھائیں گے, صاف کریں گے, اپنے نگاہوں سے لگائیں گے, کلیجے سے لگائیں گے, ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح ایک سید نبی کی آل نبی کی اولاد آل نبی
غلط غلط الفاظ نازیبہ جملہ ان کے لیے آپ بول رہے ہو، جس طرح ہم قرآن پاک کے پڑھنے کو کیچڑ سے اٹھا کر کے اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں، تو پھر ان کے نانا جان پر وہ قرآن نازل ہوا، وہ آسمانی کتاب، پاکو پوتر کتاب کلام مجید پیارے آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ سرکار ملت، میرے آقا کی اولاد، میرے آقا کی آل، آپ انہیں غلط کہہ رہے ہو۔ ہرگز ہم برداشت نہیں کریں گے۔ سیدوں کی عزت کے لیے، حرمت کے لیے اگر ہمیں اپنا سر تک خم کرنا ہو تو ہم اپنا سر خم کر لیں گے، اپنا گردن تک ہمیں دینا پڑے تو ہم دے دیں گے، مگر کبھی بھی ہم برداشت نہیں کریں گے کہ آل نبی کی آپ گستاخی کرو، آپ بے ادبی کرو۔ دنیا میں وہ انسان ناکام ہے جو سیدوں کی پیروی سے دور ہے، وہ شخص جو ہے نامحروم، ناکامیاب ہے، جس نے سیدوں کی توہین کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت، آپ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، آپ پالکی میں جا رہے تھے، انہی میں سے ایک سید تھا، آپ کو نیند آ گئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، کسی نے آ کر مجھے جگایا کہ احمد رضا، امام احمد رضا، تجھے خبر ہے تو جو پالکی میں جا رہا ہے ان میں سے ایک آل نبی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت سوچ میں پڑ گئے کہ کیا ان میں آل نبی ہے، سید ہے، ان امام احمد رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا، پیارے آقا کو کیا جواب دے گا؟ میرے آقا کہیں گے کہ میرے بیٹے کے کندھے میں سوار ہو کر امام احمد رضا آیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے کہا کہ پالکی روکو، پالکی روک دیا گیا۔ آپ نے پوچھا بعد اب سر جھکا کر کے آپ میں سے آل نبی کون ہے، سید کون ہے؟ آپ نے جب پوچھا تو جو سید تھے انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا بات ہے، اس طرح کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے پھر پوچھا کہ خدا کے واسطے بتا دیجئے ان میں سید کون ہے، نبی کی اولاد کون ہے؟ پھر آپ نے بتایا کہ میں غریب انسان ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں اور میں نبی کی آل ہوں، میں سید ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس آل نبی کو پالکی میں بیٹھا کر کے، پھر اعلیٰ حضرت نے پالکی کے یعنی ڈنڈے کو اپنے کندھے میں رکھا، پھر آپ جتنے دور سے وہ سید آپ کو لائے تھے، آپ نے پھر اس سید کو بیٹھا کر کے اتنے ہی دور لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم سیدوں کے تعلق سے بھلا برا کہہ دیتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اور جو سیدوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو سیدوں کے ساتھ میں ہیں، آپ ان کے اوپر بھی فتوی لگاتے ہیں۔ ایک کہاوت ہے نا، شام دام دنڈ وید، میرے خیال سے یہ 3-4 جملہ جو ہے انہوں نے سب ادا کر لیا ہے، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ میرے خیال سے آپ کا جو کام ہے آپ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، طاہر پیا کی نظر عنایت آپ کے ساتھ ہے، نصر پیا کی نظر عنایت آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے مریدوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے چاہنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم ایک ایسے سچے پیر سے، ایسے سچے
نسبت ہے, حضور سرکار ملت سے نسبت ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن میں مولا تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا کون ہے؟ آپ ہو, میں ہوں. سچا کون ہے؟ کیا کوئی ڈاکٹر ہے؟ کیا کوئی ماسٹر ہے؟ کیا اور کوئی دنیا دار ہے؟ نہیں, کہنا پڑے گا سچے وہی ہیں. یعنی خدا کے کلام کا اشارہ اللہ کے ولیوں کے جانب ہے, صحابہ کے جانب ہے, صالحین کے جانب ہے, اور تمام نبیین کے جانب ہے. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ طاہر پیا کے دیار میں بیٹھے ہیں, نصر پیا کے دیار میں بیٹھے ہیں, اور یہ اللہ کے ولی ہیں. اور اللہ کے ولی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے, یعنی ہم سچوں کے ساتھ ہیں. ہم اترائیں گے نہیں, ہم جھگڑیں گے نہیں, ہم صبر کر رہے ہیں کیونکہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں. انہوں نے ہمیں ہدایت دیا ہے, ہمیں نصیحت دیا ہے کہ صبر کرتے رہو. ان اللہ مع الصابرین, مولا تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مولا تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مولا تبارک و تعالی ہم لوگوں سے جو ہے امتحان لے رہا ہے. کیا لے رہا ہے؟ امتحان لے رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ ہم تھوڑے ہیں, ہم کم ہیں. اس لیے شاعر نے تو کہا ہے, کیا ڈرائے گا زمانہ اتنا کسی میں دم نہیں. کیا ڈرائے گا زمانہ اتنا کسی میں دم نہیں. ہم طاہری ہیں, نصری ہیں, ہم بھی کسی سے کم نہیں. ہم کم ہیں, تھوڑے ہیں, چند بھر ہیں, مگر قسم خدا کی ہم سچوں کے ساتھ ہیں, ولی اللہ کے ساتھ ہیں, ہم طاہر پیا کے ساتھ ہیں, نصر پیا کے ساتھ ہیں, اور حضور فخر ملت کے قدموں سے وابستہ ہیں. ہم تھوڑے ہیں, کل زیادہ ہو جائیں گے. مولا ہمارا امتحان لے رہا ہے, ہمیں پاس ہونا ہے. جو یہ سمجھے کہ ہم تھوڑے ہیں خسک جائے, سمجھ لینا فیل ہو گیا ہے. محبت کرنے والے, محبت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے, لوگ اسے سمجھاتے ہیں بیٹا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, مگر وہ مانتا نہیں ہے, محبت کو پورا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. کبھی وہ سسرال کے طرف سے مار کھاتا ہے, کبھی وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے مار کھاتا ہے, کبھی بستی والوں کا تانا سنتا ہے, مگر محبت مکمل کرتا ہے کہ نہیں؟ مکمل کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ سچی محبت کی نشانی ہے. اور محبت اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محبت کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم ہے, تھوڑے ہیں, آپ کھسک جائیں گے. یہ کیا محبت؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر صبح میں بلایا جائے تو آپ حاضر ہو جاؤ, دوپہر میں بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ, رات میں بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ. آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ وہاں جاؤ تو وہاں چلے جاؤ, آپ کو یہاں بلایا جائے تو آپ حاضر ہو جاؤ. اسی کا نام محبت ہے. جب آپ کو بلایا جائے تو آؤ گے نہیں, ٹھیک وقت میں آؤ گے. یہ کیسی محبت؟ میں سمجھا رہا ہوں, یہ مت سمجھنا, میں اصلاح کر رہا ہوں. یہ کیسی محبت؟ محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں اگر مار کھانا پڑے, اگر جان چلی جائے تو چلی جائے, لیکن محبت کو مکمل کرنا. جان دے دو, شان چلی جائے, شہرت مٹ جائے, مصیبت میں پڑ جاؤ, مگر یاد رکھنا, لیکن محبت کو ناکام مت کرنا, محبت کو مکمل کرنا. لیلا مجنو کا کہانی آپ نے سنا ہوگا. لیلا تھی سعودی عرب کی اور یمن کا تھا مجنو. مجنو کہتے پاگل کو, سمجھے کہ نہیں؟ لیلا مجنو, اس کا واقعہ آپ نے سنا. لیلا مجنو کا جو واقعہ, یہ محبت والا واقعہ, جب اس کے لیے سرحد لگا دیا گیا, لیکن اس کے دل میں اس قدر لیلا کی محبت تھی کہ وہ دریا میں تیر کر کے جاتا تھا اپنی لیلا سے ملنے کے لیے. کس سے؟
دریا میں سے تیر کے جاتا تھا وہ لیلا سے محبت کرنے کے لیے، یعنی محبت کے لیے وہ دریا سے تیر کے جاتا تھا۔ سعودی کی رہنے والی لیلا اور مجنو یمن کا سرحد بند کر دیا گیا، مار پڑے، مگر محبت اس قدر لیلا کی اس کے سینے میں اجاگر تھی کہ وہ دریا تیر کے جاتا تھا لیلا سے ملنے کے لیے۔ تو اسے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ محبت ایک ایسی چیز ہے، نہ انسان کو دریا یاد رہتا ہے، نہ انسان کو آگ نہ پانی، نہ تیر نہ نیزے نہ بھالے۔ محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، جس کے آنکھوں میں محبت کا نشہ ہوتا ہے، صرف اس کی نگاہوں میں اپنے یار کی صورت جھلکتی ہے، اپنے یار کی صورت جھلکتی ہے۔ محبت کرو تو سچی محبت کرو، سچا محبت کرنے والا سچا غلام بن کر کے دکھاؤ۔ طاہر پیا کا غلام بنے ہو، نصر پیا کا غلام بنے ہو، غلام بننا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ سچا غلام بنو۔ وقت آئے تو مار کھاؤ، گردن تک دینا پڑے تو گردن دے دو، مگر پیچھے مت ہٹنا، محبت کو مکمل کر کے دکھانا۔ کیا سمجھتے؟ آسان ہے؟ طاہر پیا کی محبت آسان چیز کا نام ہے، نصر پیا کی محبت کا نام آسان چیز کا نام ہے؟ ہم محبت کر رہے ہیں۔ حضرات، یہ وقت جو ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ میں اپنے ان تمام جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام کر رہا ہوں۔ بس میں آپ تمامی حضرات سے یہ دو جملہ نصیحت کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اگر محبت کر رہے ہیں تو سچی محبت کریں، اور جو محبت کرنے والے ہیں وہ سنت رسول اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کل بھی تھا ہم پر اور آج بھی ہے، تا قیامت تک رہے گا۔ اور نصر پیا اور حضور طاہر پیا اور حضور فخر ملت کا فیض کل بھی ہم سبوں پر جاری تھا اور آج بھی جاری ہے۔ اور مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تبارک و تعالی حضور فخر ملت کا سایہ ہم سبوں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔